بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی اکراہ الیتیمۃ علی التزویج، حدیث نمبر 1090۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیتیمۃ تستأمر فی نفسہا، یتیم نابالغ لڑکی کو اس کے نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، اگر وہ لڑکی خاموش رہی تو یہ اس کی اجازت ہوگی۔ وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر کوئی جواز نہیں ہے اس کا رشتہ کرنے کے حوالے سے۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی یتیم لڑکی کی کفالت کر رہے ہیں تو آپ نے اس لڑکی کا ظاہر بات ہے کہیں پر رشتہ نکاح بھی کرنا ہے۔ اگر تو وہ نابالغ ہے لڑکی تو آپ اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ بھئی میں فلاں جگہ پر آپ کا رشتہ کر دوں، تو اگر تو وہ اجازت دے تو آپ رشتہ کر دیں، اگر وہ انکار کر دے تو پھر آپ اس کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم بسا اوقات جو ہیں زور زبردستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شرعی اصول اور ضابطوں کو اگر ہم پامال کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہم ناکام ہوں گے اور قیامت کے دن پروردگار کی بارگاہ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو نہ دیکھا کریں، اپنے زبردستی کو نہ دیکھا کریں، بلکہ جو شرعی قوانین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو شریعت نے کیا قانون دیا کہ اگر آپ کسی یتیم لڑکی کی کفالت کر رہے ہیں، اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پوچھیں کہ بیٹی آپ کا نکاح فلاں جگہ پر کر دوں، اگر تو وہ کہے کہ کر دیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا وَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ لڑکی انکار کر دے کہ نہیں تو فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کا کہیں پر نکاح کریں، یعنی جہاں پر اس نے منع کر دی ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں سے پوچھنا چاہیے، اور یتیم لڑکی جو ہے اس کو تو ہم ایسے ہی پرایا مال سمجھتے ہیں، اپنی نوکر چاکر سمجھتے ہیں، لونڈی سمجھتے ہیں، جہاں مرضی دل چاہے آپ بیاہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی ناانصافی ہوگی اس یتیم بچی کے ساتھ۔ حالانکہ یتیم بچی کے ساتھ تو زیادہ پیار کرنا چاہیے، اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کے سر کے اوپر باپ نہیں ہے، آپ اس کے باپ بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے لیے سایہ شفقت ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو بیچاری کے لیے سایہ شفقت کہاں پر جائے گا؟ بیچاری کس در کے اوپر جائے گی؟ تو اس لیے جو لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کر رہے ہیں ان کو اپنی بیٹیاں سمجھیں، اور اپنی بیٹیاں سمجھ کر ایک باپ کی حیثیت سے ان کا رشتہ کریں جہاں پر اس لڑکی کی رضا ہو۔ اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو پھر آپ وہاں پر رشتہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے نابالغ ہوتے ہوئے اس کا کہیں پر رشتہ طے کر دیا، اب جب وہ بالغ ہوگی لڑکی تو کیا اس کو اس کیے ہوئے رشتے کا فسخ کرنے کا اختیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یتیم لڑکی بالغ ہوگی تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے کیے ہوئے رشتے کو فسخ کرے یا پھر اس کو برقرار رہنے دے۔ تو اس لیے دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر ایک، جب آپ نے کسی یتیم لڑکی کا رشتہ کرنا ہے تو اس سے پوچھنا ہے کہ میں آپ کا یہاں پر رشتہ کر دوں کہ نہ کر دوں۔ اگر وہ کہے کہ کر دیں تو آپ کر دیں، اگر وہ انکار کر دے تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کا وہاں پر رشتہ کریں۔ ایک بات۔ نمبر دو بات کہ آپ نے نابالغ ہوتے ہوئے اس کا رشتہ کہیں پر طے کر دیا۔ اب جب وہ لڑکی بالغ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ بالغ ہونے پہ نکاح ہوگا، تو بالغ ہو کر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہاں پر نکاح برقرار رکھنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ انکار کر دے تو پھر اس کا وہاں پر نکاح نہیں ہو سکے گا، اگر وہ اقرار کرے تو پھر اس کا نکاح وہاں پر ہو جائے گا۔ تو یہ شرعی مسئلہ تھا جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرعی اصول اور ضابطے، قاعدے، کلیے، قوانین، ان سب کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔